السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہوں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل و مناقب، جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے، اور بعض انفرادی خصوصیات اور خصائص عطا فرمائے ہیں، وہ آپ سے قبل اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی نبی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے۔ آپ ان خصائص میں، ان فضائل میں منفرد ہیں۔ بہت سارے خصائص اور فضائل میں سے ایک خصوصیت اور ایک فضیلت جس میں آپ منفرد ہیں، وہ ہے آپ کا رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لانا۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بن کر جو ہے نا وہ تشریف لائے ہیں۔ احباب ذی وقار جانتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس آیت کریمہ میں نکرہ تحت النفی، یعنی نفی کے بعد نکرہ واقعہ ہوا ہے، اس میں نکرہ رحمتن، اور جب نکرہ تحت النفی واقعہ ہو تو پھر معنی میں ہوتا ہے کہ آپ سراپے رحمت ہیں، آپ مجسم رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نے آپ کو سراپے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجسم رحمت بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ العالمین میں آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں میں انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، خواہ وہ جنات ہوں، خواہ وہ چرند و پرند ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں، جمادات ہوں، آپ کل کائنات کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے لیے، حتیٰ کہ کیڑوں اور مکوڑوں تک کے لیے بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سبھی کائنات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے سراپے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مجسم رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ اللہ اکبر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بڑا وسیع مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا۔ برادران اسلام، آج کے اس مختصر سے کلپ میں اور مختصر سے اس پروگرام میں ہم حالات کے تناظر میں اس بات کو بیان کریں گے کہ جس طرح آج کل فرانس میں اور اس کے صدر کی طرف سے، اور وقتاً فوقتاً مغرب اور اہل مغرب کی طرف سے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جس طرح نازیبا الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، کبھی توہین آمیز خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ کوئی فلم بنائی جاتی ہے، کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی جاتی ہے، اس ضمن میں ہم ان کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، ایک ان کے سامنے درخواست یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تعصب سے بالکل بالاتر ہو کر، تعصب سے بالکل ہٹ کر ایک دفعہ پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔
آپ غیر مسلموں کے لیے بھی باعث رحمت ہیں، آپ تو کفار کے لیے بھی باعث رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرات ذی وقار، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک غیر مسلم وہ ہیں جو حربی ہیں، یعنی جو باقاعدہ میدان جہاد میں یا جنگ کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف صف بستہ ہوتے ہیں، جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، لڑنے مرنے پر تلنے پر جو تیار ہوتے ہیں وہ حربی کہلاتے ہیں، یعنی وہ کافر حربی ہیں۔ اور دوسرے وہ کافر ہیں جو غیر حربی ہیں۔ غیر حربی یعنی جو جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں نہیں اترے ہوئے، جو جنگ سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، غیر حربی۔ پھر غیر حربی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے معاہد، جو باقاعدہ مسلمان حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے ساتھ، ایک ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے معاہدہ کرتے ہوئے مسلم اسٹیٹ کے اندر، مسلم ریاست کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہ کافر غیر مسلم لیکن معاہد ہے۔ ایک ہے ذمی، ذمی شخص ہے، یعنی وہ غیر مسلم ہے لیکن جزیہ دے کر مسلم اسٹیٹ کو جزیہ اور ٹیکس دے کر جو ہے وہ مسلم اسٹیٹ میں، مسلم ریاست میں رہ رہا ہے۔ اس کے مال و جان کی حفاظت بھی مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایک مستأمن ہے، غیر حربی، مستأمن، یہ تین اقسام ہیں غیر حربی کی۔ حربی وہ جو جنگ پر نکلا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور غیر حربی کی تین اقسام ہیں، معاہد، ذمی اور مستأمن۔ کتب احادیث میں اور بلکہ قرآن و سنت دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے احکام کو بیان فرمایا۔ دیکھیے ان کے جان، ان کے مال، ان کے عزت آبرو کی حفاظت کس طرح اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت ہی رحمت، سراپا رحمت ہیں۔ اللہ اکبر، کفار کی عزت، ان کی تکریم، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ جس طرح اہل اسلام کے لیے حکم ہے کہ وہ آپس میں محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، رحم دلی کے ساتھ عزت اور تکریم کا ایک دوسرے کی خیال کریں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمایا لوگو، تمہارے لیے ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن یعنی عرفہ کا دن تمہارے لیے حرمت والا دن ہے، جس طرح یہ مہینہ ذوالحج کا حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، جس طرح یہ شہر الحرام یعنی مکۃ المکرمہ ایک بلد الامین ہے، ایک امن اور احترام والا شہر ہے، اسی طرح تمہارے لیے ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی جان اور مال، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو اسی طرح حرام ہے۔ ان الفاظ میں عموم ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہمارے لیے سب کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان اور آبرو سب ہمارے لیے حرام ہے۔ گویا کہ اس کے تحفظ کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ کفار کے لیے وہ جو غیر حربی ہیں، وہ جو غیر حربی ہیں ان کے لیے بھی باعث رحمت ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کتنی محبت کا، آپ نے شفقت کا آپ نے جو ہے نا اظہار فرمایا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا جس نے اس کافر کو قتل کر دیا، کافر غیر حربی کو، جو ایک معاہدے کے تحت مسلم ریاست میں آتا ہے، مسلم ریاست میں رہتا ہے، جس کی فی زمانہ آپ ویزے کے اوپر ویزا لے کر اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ پاکستان میں آتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے، کچھ عرصے کے لیے وزٹ ویزے پر آتا ہے، وہ معاہد ہے، وہ معاہد غیر مسلم ہے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال و جان کی حفاظت کرے
اور فرمایا جس نے اس کو قتل کر دیا بھلے وہ غیر مسلم کافر ہے، فرمایا وہ قتل کرنے والا قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ یہ اسلام کی وہ سنہری تعلیم ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح غیر حربی کی میں نے بتایا دوسری قسم ہے ذمی جو جزیہ دے کر اسلامک ریاست میں رہ رہا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، فرمایا جس نے ذمی شخص کو تکلیف دی، اذیت دی، جس نے ذمی شخص کو ستایا، ذمی کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہے، لیکن حربی نہیں ہے، غیر حربی ہے، جس نے ذمی شخص کو ستایا اور اس کو اذیت دی، فقد آذانی، اس نے گویا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت دی، فرمایا گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کافروں کا مال و جان کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کے مال کا تحفظ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا الا لا تحلوا اموال المعاہدین، الا لا تحلوا اموال المعاہدین الا بحقها، لوگوں خبردار، کوئی غیر مسلم جو معاہد ہیں، جو غیر حربی کفار ہیں، ان کے مال و جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، ان کے مال کو بغیر حق کے ہاتھ لگانا بھی تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ آپ ان تمام آیات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اندازہ لگایا کہ آخری وقت ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، مرض الموت میں ہے، آپ نے اسے کلمہ پیش کیا، آپ نے اسے توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، وہ اجازت طلب نظروں سے اپنے والد کو دیکھ رہا ہے، والد بھی جانتا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے، اس کا دین سچا دین ہے، اس کا پیغام سچا پیغام ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے ابو القاسم یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، کلمہ پڑھ لے، یہ سچا دین ہے۔ اس بچے نے، اس یہودی بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، وہ اس حال میں اس کا انتقال ہوا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، جب آگ جل گئی، شمع روشن ہو گئی، اب پروانے اس پر آ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس آگ پر آتے ہیں اور جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے، تم بھی جہنم میں اونھے منہ گر رہے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے، اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ وَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر تمہارے تہ بند سے، حجز کہتے ہیں جہاں انسان اپنا ازار بند باندھتا ہے، نالے کی جگہ، اس کو میں پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں، آگ سے تم بچ جاؤ اور تم اتنا ہی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تم داخل ہونے کی اور اس میں کوشش کرتے ہو، میں تمہیں حتی الامکان بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آپ کی رحمت کا ایک نظارہ ہے کہ آپ مجسم رحمت ہیں، آپ سراپے رحمت ہیں، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی سراپے رحمت بنا کر ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر مسلموں کے ساتھ، غیر حربیوں کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک دیکھیے۔ وہ ثمامہ بن اسال کا واقعہ کتنا مشہور ہے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا،
دو دن 3 دن تک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس سے حال پوچھتے ہیں، اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اپنا حسن سلوک اس کے سامنے رکھتے ہیں، ہر ممکنہ طریقے سے اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اور وہ تینوں دن اپنے انداز میں سردار ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، چودھری ہے، اسی انداز سے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا ہے. آپ کے نعوذ باللہ آپ کے چہرے سے کوئی چہرہ مجھے برا نہیں، آپ کے دین سے کوئی دین مجھے برا نہیں، آپ کے اس شہر سے مجھے کوئی شہر برا نہیں، لیکن آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، وہ غیر حربی ہے، وہ کافر ہے، اور آپ کے ساتھ انتہائی نازیبا انداز سے گفتگو بھی کر رہا ہے. کہتا ہے ان تنعم تنعم علی شاکر، اگر مجھے چھوڑ دو گے، آزاد کر دو گے تو میں تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا. وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَادَ مِن، اور اگر آپ نے مجھے قتل کیا یا کروایا تو میرے قتل کا بدلہ لینے والے باقی ہیں. اس قدر سخت ترین باتیں سننے کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا. آپ نے اسے آزاد فرما دیا. آزاد کیا کیا؟ وہ تھوڑی دور گیا، باغ میں گیا، غسل کیا، اور واپس آ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. فرمایا ہم نے تمہیں آزاد کیا. کہنے لگا آزاد نہیں کیا، آپ نے تو مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا، بعض صحابہ نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر احد کے دن سے بھی بڑھ کر کوئی تکلیف والا دن، کوئی پریشانی والا دن، کوئی مصیبت والا دن آپ پہ گزرا ہے؟ احد کا میدان آپ کے سامنے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے تھے، آپ ایک گھڑے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. 70 صحابہ کرام کی شہادت کا ایک عظیم نقصان آپ نے دیکھا. اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا صدمہ اور تکلیف والا دن ہے. کیا احد سے بھی کوئی بھاری دن آپ کی زندگی میں گزرا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، عقبہ والا دن. عقبہ والے دن وہ مجھ پر بڑا بھاری دن تھا، جب میں نے کفار کے کچھ سرداروں کو، کچھ رئیس زادوں کو اور کچھ قبیلوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی. انہوں نے میری دعوت ٹھکرا دی، میری دعوت قبول نہیں کی. میں غم کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ وہاں سے چل دیا، اس پریشانی میں کہ میری قوم، یہ میری امت مسلمان کیوں نہیں ہو رہی. اسی دکھ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ میں چل رہا تھا. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر متعین ہے. وہ اس نے آ کر اللہ کے پیغمبر کو سلام کیا، عرض کرنے لگا حضور اللہ کے پیغمبر آپ اجازت دیجئے، جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا، آپ کا کلمہ نہیں جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ اجازت دیں 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دیتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. نہیں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا. مجھے یہ نہ صحیح تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ضرور ایسے افراد پیدا کر دے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ قطعی طور پر کسی چیز کو شریک نہیں کرنے والے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ سراپا رحمت ہیں، آپ مجسم رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے. پھر فتح مکہ کا دن آپ دیکھیے، جن لوگوں نے مکہ سے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، مکے میں 13 برس آپ کو ستایا، طرح طرح کی آپ کو اذیتیں دی گئیں، تکالیف سے دوچار کیا گیا، آپ کو جلا وطن کیا گیا، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا. اللہ اکبر. آپ کو زہر دے کر نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی. آپ حالت سجدے میں ہوتے، آپ پر اوجڑی جو ہے نا گندے اس خون والی وہ ڈال دی جاتی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے.
آپ کو نعوذ باللہ مجنون، دیوانہ، ساحر، نہ جانے کیا کچھ کہا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئی، تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، رحمت کا عالم یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ نے ان تمام سرداروں کو، تمام مکے والوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی تھی، آپ کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کیا تھا، آپ نے سب سے ارشاد فرمایا انتم الطلقاء انتم الطلقاء انتم الطلقاء، جاؤ آج سب تم آزاد ہو، آج سب کے سب تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تم سب کو معاف کیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آپ سراپا رحمت، مجسم رحمت بنا کر کفار کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے ہم ایک دفعہ پھر فرانس اور اس کے حواریوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو آزادی اظہار رائے کے نعرے کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ اہانت کرتے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو کفار کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ تو عام کفار کے لیے بات ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی اگر حربی کافر آپ کے سامنے آ جائے، حربی جو جنگ پر تیار ہے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تقتلوا شیخا فانیا، عین جنگ کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کی خوبصورت تعلیم ہے، لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة۔ جنگ کے میدان میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کسی شیر خوار بچے کو قتل نہ کرو، کسی بوڑھے شخص کو قتل نہ کرو، کسی نابالغ بچے کو قتل نہ کرو، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی قتل نہ کرو۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ مجسم رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے حالات اور واقعات کو بیان فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کی زندگیوں میں ان پر آنے والے مشکلات، معاملات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ان تمام نبیوں کے بعد اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت تمام کائنات کے لیے ہے، جس طرح آپ کی نبوت اور رسالت کل کائنات کے لیے ہے، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور آپ کی رحمت کا یہ بھی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، بقیہ امتوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کس طرح وہ حرف غلط کی طرح مٹا دی گئیں، کس طرح انہیں برباد کر دیا گیا، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ امت مرحومہ، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، یہ مامون اور محفوظ ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ کی رحمت کی وجہ سے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یہ بہت سارے اس بات کی آیات ہیں، دلائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جن و انس کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے اور کفار کے لیے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی رحمت سے سچی پکی عقیدت و محبت کرنے والا بنا دے، اور ان کی ان آفاقی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ اللہ تعالیٰ بنانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔